फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती. ऐसे ऑफर आती है कि हाँ, ये आप मैंने रिफ्यूज कर दी. वो हो रिफ्यूज चुका. क्यों की? अब मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा, और मैंने कहा कि मैं आता हूँ, वहाँ पे रेड कारपेट ट्रीटमेंट दीजिए मुझे, अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाइए, क्योंकि मेरा जाना पाकिस्तान का वहाँ जाना है, और मुझे मुझे खलीलुर रहमान कमर से कहीं ज़्यादा अपने मुल्क की इज्जत अजीज है. अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क. नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, खलीलुर रहमान कमर साहब. सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. माय प्लेयर. और अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर आपका? ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र. अच्छा सर, सबसे पहले तो बताएं कि खलीलुर रहमान कमर आपका नाम है, फेमस हैं आप, कैसे देखते हैं आप अपने आप को? I do not see myself like a fan. I'm an ordinary person. हमेशा मैंने अपने आप को ऑर्डिनरी आदमी समझा. मुझ पर जो मेहरबानियाँ हैं वो अल्लाह की हैं, और दे आर टेकिंग मी अलॉन्ग. सर आपका बचपन कैसा गुजरा? आप शरारती थे बचपन में? शरारती भी था, लेकिन थोड़ा एंग्री बच्चा था. गुस्सा आता था मुझे जब मैं लोगों को झूठ बोलते हुए देखता था, खुसूसन बुजुर्गों को, और झूठ बोलने के बाद वो चाहते थे कि उनको सच्चा मान लिया जाए, तो वहाँ गुस्सा करता था बहुत. और मैं हैरान होता था कि क्यों ऐसी आदतें क्यों हैं. नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, फिर झूठ क्यों बोलते हैं और मुकर क्यों जाते हैं. पढ़ाई में कैसे थे आप? I was a wonderful student, topper almost all the times. अच्छा सर, आपने अपनी स्टडी के बारे में बताएं कि आपको क्या बनने का शौक था और फिर I आप was a राइटर कैसे बन banker. गए? I was vice president in Bank of Punjab. Then when I resigned and joined showbiz, मैं राइटर था right from the very beginning. When I was 7 years old, child, तब से I knew कि अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा हुआ है. तो जो लोग राइटर बनना चाहते हैं उनको क्या ये कहना बनना, चाहते मैं इसको बिलीव नहीं करता. हैं? अच्छा, आपको बनाकर भेजा जाता है, उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन और आपकी पढ़ाई जो है वो उसको आपको आगे एक्सेल कर देती है. अच्छा सर, आपका सबसे फेवरेट डायलॉग जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, मैं बहुत हैं. कोई एक बताएं. औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती. ठीक है. अच्छा सर, मुझे बताएं कि औरत मार्च वाली जो खवातीन होती हैं, No, not to mention, they are nobody now. That's over. मैंने आपसे मना किया था. ओके सर, ओके अब वो किस्सा पारी ना हो चुका. ओके. अच्छा सर, अगर आपको भारत से ऑफर आती है कि हाँ, ये आप मैंने रिफ्यूज कर दी. वो हो रिफ्यूज़ चुका. क्यों की? अब मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा, और मैंने कहा कि मैं आता हूँ, वहाँ पे रेड कारपेट ट्रीटमेंट दीजिए मुझे, अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाइए, क्योंकि मेरा जाना पाकिस्तान का वहाँ जाना है, और मुझे खलीलुर रहमान कमर से कहीं ज़्यादा अपने मुल्क की इज्जत अजीज है. अच्छा सर, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसने आपकी कहानी की हिदायतकारी का हक अदा करती हो, मोस्टली नदीम बेग. और कोई ऐसा जिसने बेड़ा गर्क कर दिया हो? मैं नाम नहीं लेता, करियर ख़राब होते हैं इस तरह लोगों के. थैंक यू. अच्छा सर, मुझे बताएं कि कोई शेर जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करे. अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते. वाह वाह. आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है? Oh yeah, I was a wonderful cricketer. मैं और आज भी कौन सा खेलता हूँ. खेल आपको पसंद है बस यही. और आपकी गरीब फेवरेट आदमी हॉबी? तो सारे खेल खेलता था. अच्छा, गरीब के बच्चे सारे खेल खेलते हैं. आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? लिखना. और Nothing more than that. ओके. अच्छा सर, एक आपसे सवाल है बड़ा मज़े का. कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज़ होता है. मैंने लिख चुका इसके बारे में. अच्छा,
جس الو کے پٹھے نے یہ کوٹیشن دی تھی، یا تو اس نے جنگ نہیں لڑی یا اس نے عشق نہیں کیا. اچھا. ہاں، اور اگر ایک طرفہ محبت ہوتی ہے، یک طرفہ محبت، ایک طرف بات اور آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ بیوقوفوں کا کھیل ہے. اچھا. لوگ فرار حاصل کرتے ہیں. محبت جب ہوتی ہے نا، جس کو محبت بولتے ہیں، تو وہ ٹھیک دوسری طرف بھی ہوتی ہے. یہ ون سائیڈڈ لو آئی ڈونٹ بلیو. اس کے بارے میں لکھا بھی میں نے جینٹل مین میں کہ یہ وہ روزہ ہے جس کی افطاری نہیں ہوتی. سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی سچی ہے، ورنہ یہ محبت ہی نہیں ہوتی. یہ جو تم لوگوں نے نام رکھے ہوئے نا، لو افیئر، فرینڈ شپ، اٹ از نتھنگ لائک لو ایٹ آل. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں محبت کو؟ وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. بالکل. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں محبت کے بارے میں؟ کہہ تو دیا. کیونکہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے تو میں کہ لوگ ٹرینڈ سیٹر، میں تو اس ٹرینڈ کے بہاؤ کے خلاف چل رہا ہوں. ان کو بتا رہا ہوں کہ if you don't go for true love تو you are destroying your life. آپ نارملی کیا ہوتا ہے کہ محبتیں نہیں ہوتی، ضدیں ہوتی ہیں. کسی کے نہ ملنے پر تڑپ جانا اور اس کے لیے پلاننگیں کرتے رہنا اور اس کے لیے وقت برباد کرنا، اپنے کریئر کو داؤ پر لگانا، یہ ضد ہے، یہ محبت نہیں. محبت جب ہوتی ہے نا تو کامیاب ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شخص ملے نہ ملے اس سے فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں کرپشن کے، حرام کے پیسے کی وجہ سے نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے خراب ہونے میں. پھر جب آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے تو حرام کے کاموں میں لگتا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے آج کے دور میں؟ آئی تھنک فرینڈلی، ویری فرینڈلی. پہلے تو دیکھیں سلوک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر آپ حلال کھلا رہے ہیں نا اپنے بچے کو تو بہت ساری تربیت اس کی ہو جاتی ہے وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ. اچھا سر، آپ سے یہ بھی کویشچن ہے میرا کہ آپ کی میرڈ لائف کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ، اٹس ونڈرفل. خوش ہیں آپ؟ الحمدللہ خوش ہوں. سر میرا آپ سے لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ انسان کی قدر اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نارملی. جو مٹیریلزم آ جاتا ہے نا سوسائٹیز میں، معاشروں میں، سماج میں، تو لوگوں کی قدر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر when they are lost mean when they go back to Allah the Almighty. پھر یاد آتا ہے ان کی مہربانیاں، ان کے احسان، اور جب دوسروں کی ضلالتیں نظر آتی ہیں پھر یاد آتا ہے وہ اچھا تھا یا وہ اچھی تھی. ہمارے سوسائٹی میں یہ پریویل کرتا ہے. یہ زیادہ پڑھی لکھی سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہوتا. وہ قدر کرتے ہیں لوگوں کی. سر آپ اپنی لائف کا کوئی ایسا قصہ بتائیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہو. میں کہہ رہا ہوں کسی نے کیا بتاؤں، میں سنا بھی چکا ہوں ان کے بارے میں. کوئی ایک بتا دیں. چھوٹا تھا تو بھٹو صاحب کا بہت بڑا فین تھا اور لنڈے کا کپڑا نہیں پہنتا تھا اور غریب بچہ تھا بہت. تو وہ بہن والا کوٹ پہنتے تھے اور میرا خیال ہے کہ اگر بہن والا کوٹ لنڈا بازار سے ملتا تو میں ڈیفینیٹلی پہن لیتا، یہ اصول توڑ دیتا. لیکن ایسا ہوا نہیں. ایک دفعہ ابا کو کسی نے سوٹ کا کپڑا دیا. تو یہ وہ زمانہ ہے جب کسی کو گالی دینے کا مترادف تھا یہ کہنا کہ اکیندا لے آئی. یہ گالی ہوتی تھی، اخلاقی گالی تھی. تو اگلا اگر اس نے خریدا ہوا یا اسٹچ کروایا ہوا تو وہ تڑپ کر بولتا تھا نہیں سلوایا ہوا ہے. تو میرے ابا سے کہا کہ آپ اپنا سوٹ نہ سلوائیے گا، اس کا مجھے آدھا کپڑا مجھے دے دیجیے، میں وہ بہن والا کوٹ سلوا لوں. ابا نے کپڑا دے دیا. ہمارے شاد باغ میں اسحاق ٹیلر ہوتے تھے، ان سے میں نے 180 روپے دے کے وہ کوٹ سلوایا. اب 180 روپیہ دینا اس وقت that was a huge money, you know. Nobody could expect from me کہ میں سلا ہوا کوٹ پہنوں گا. تو وہ پہن کے میں بچہ بڑا ٹھسے کے ساتھ جب چل کے آیا تو ایک چچی کے گھر گیا. دیکھ کے کہتی ہاں بھائی بڑا سونا کوٹ ہے، کتنے کا لے آئے؟ میں کہ نہیں لیا نہیں، اللہ کی قسم سے آیا ہے. اچھا you won't believe it.
تو میں نے 2-3 دفعہ 2 قسمیں اور بھی کھائیں، لیکن she didn't believe. پھر میں خالہ کے گھر گیا، یہی سلوک وہاں ہوا، پھر ایک اور جگہ گیا ہوا، یہی سلوک وہاں ہوا. 4-5 گھروں میں پھرا، سب نے یہی پوچھا کنے دا لے آئی، کنے دا لے آیا، وہ گالی. اور میں قسمیں کھاتا رہا کہ نہیں میں سوا کے آیا ہوں. لیکن میری غربت اس بات کی غمازی نہیں کرتی تھی کہ میں یہ سلوا سکتا ہوں. تو میں ڈپریس ہونے والا بچہ نہیں تھا، لیکن میں ڈپریس ہوا اس دن. میں گھر لوٹ کے گیا اور میں نے وہ کوٹ اتارا اور میری ماں کا سبز رنگ کا ٹرنک ہوتا تھا اس میں ڈال دیا، پھر کبھی نہیں پہنا. یہاں سے واپس آتے ہیں. وہ خلیل الرحمان قمر وائس پریزیڈنٹ ہے بینک آف پنجاب میں اور امیر آدمی ہے. میرا بھائی میرے پاس گراؤنڈ آفیسر ہوتا تھا، ہم اکٹھے رہتے تھے گھر پہ. لیکن I was too much into studies کہ میں اس وقت بھی بہت پڑھتا تھا جب میں بینک میں تھا. تو میرے کمرے میں آیا، میں نے دیکھا he was wearing a very nice coat. میں کہہ رہا ہم تینوں بھائی ایک ہی سائز کے ہیں، 6 feet. میں کتوں لے کہنا 500-150 روپے لنڈے چلے آئے. اچھا میں نے اچھا تب تک میں نے لنڈا نہیں پہنا ہوا. تو میں نے کہا جو اس طرح کر میں ڈرائیور میں لے جا تو 2 جو کوٹ لے کے تو ایکلپس والے ہم دیکھا ڈرائی کلین واسطے. ایکلپس ابا بڑی کرتے تھے آگے نا، بوسٹ کرتے تھے کبھی کبھار جو وہ لنڈے سے کپڑے لے کے آتے تھے وہ پہنا کرتے تھے. تو وہ آ کے بتاتے تھے میں نے ایکلپس والے کو دیا ہے. تو میرا آفس تھا یہاں ایڈرٹن روڈ پر، تو ساتھ ہی لکشمی چوک میں ایکلپس والے تھے. تو وہ چلا گیا اور اس نے کوئی 3 گھنٹے بعد آ کے مجھے بتایا کہ میں 2 بڑے شاندار اس سے بھی اچھے کوٹ جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ لے کر میں ایکلپس والے کو دے آیا ہوں. 2 دن بعد وہ کوٹ آئے. اگلے دن بورڈ میٹنگ تھی، بڑی ایجنڈے پر بڑی بحث چل رہی تھی کہ یکا کی اللہ زندگی دے چیئرمین بینک آف پنجاب ڈاکٹر آصف جمشید شاہ صاحب وہ میری طرف جھکے، ٹچ میں کالر، بڑا نائس اسٹف خالد صاحب. اب سلینگ بدل چکا ہے. اب آپ جب پوچھتے ہیں نا کتنے کا لیا، مطلب کسی برانڈ کا ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور سے لیا ہے، اور جب آپ پوچھتے ہیں نا کہاں سے لیا ہے تو مطلب کون سے ملک سے لیا ہے، تو یہ ٹچ دا کالر، تو بڑا نائس اسٹف خالد صاحب کہاں سے لیا ہے. میں سر 150 روپے لنڈے چلے آئے. ارے جانے دیجیے، میں نے خدا دی قسم سر 150 روپے لنڈے چلے آئے. ارے نہ کیجیے نا. تو میں تب بھی قسم کھا رہا تھا جب میں نے سلوایا تھا، میری بات کوئی نہیں مان رہا تھا. آج چونکہ میں امیر آدمی تھا، آج بھی میں قسم کھا رہا تھا. nobody was ready to believe کہ میں نے یہ لنڈے سے لیا 150 روپے کا. تو یہ میرے سماج کی وہ تفاوت ہے جس نے اس کو کبھی پنپنے نہیں دیا. لوگوں نے پیسوں سے لوگوں کے رتبوں کو جاننے کی کوشش کی، ان کے ظرف کو نہیں ناپا. تو کم ظرف ہوتے ہیں غریب لوگ، ظرف والے امیر آدمی ہوتے ہیں. تو یہ میرے ہاں وہ ایک تربیت تھی جو چل رہی تھی پروردگار کی طرف سے. تو ناظرین ہمارا کیا بات ہے گیم سیگمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. اس میں میں خلیل الرحمان قمر صاحب کو کچھ لوگوں کے نام بتاؤں گی اور یہ ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی لائن بتائیں گے، کچھ ورڈز یا کچھ لائنز. تو سٹارٹ کرتے ہیں سر. پہلا نام ہے اشفاق احمد. بہت بڑے رائٹر تھے. عمیرہ احمد. میری پسندیدہ رائٹر ہے. بشرا انصاری. شی از اے ونڈرفل ایکٹریس. عائزہ خان. عائزہ خان میری چھوٹی بہن ہے. I love her. She is a wonderful actress. عمران خان. I love عمران خان. شہباز شریف. پاس. نواز شریف. پھر پاس. مریم نواز. 2 باری پاس. حمزہ شہباز. 3 باری پاس. زرتاج گل. پی ٹی آئی کی ہے. ہاں مجھے یاد آ گیا. She is intelligent, very intelligent woman, very active and aggressive. فردوس عاشق کمال. She was good enough. مولانا طارق جمیل. I have all my love for him too. وسیم بدامی. Friend of mine. اقرار الحسن. Good. Okay. And فہد مصطفیٰ. He's a friend of mine again. عمران عباس.
पास। आहद रज़ा मीर, गुड एक्ट, सज्जल अली। वंडरफुल एक्ट्रेस। आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप आगे क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपकी आजकल क्या मसरूफियात हैं? राइटिंग अभी आई एम एंजॉइंग अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस ऑफ लंदन ही जाऊंगा। सर आप कोई लास्ट कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं हमारी यूथ को, आवाम को, जो उनके लिए बेहतर हो? गैरतमंद लोग नेशन बनते हैं, बेगैरत कभी कौम नहीं बनते, तो वी शुड गो फॉर गैरत नाउ। हमने 75 साल रियाया की शक्ल में बेगैरती का मुजाहरा किया और हम पर ऐसी आफतें उतारी गईं जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और अगर घर बैठे लोग समझ रहे हैं कि वो गैरतमंद हैं, तो याद रखिए गुलाम कभी गैरतमंद नहीं होते। सर जाते जाते कोई शेर सुना दें। तुम वादा करो शान से दफनाओगी मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मानूंगा। वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। हमारे चैनल का नाम है और आपकी भी क्या ही बात है। तो कोई हमारे लिए शेर या कोई लाइंस बताएं आप। मेरी दुआ है कि आप लोग इतनी तरक्की करो कि लोग कहें क्या बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम भी दिया और हमारे साथ बहुत ही मज़े का इंटरव्यू हुआ है। और इसी के साथ अपनी होस्ट चंदा बुखारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए। क्या बात। बिल्कुल।